اب ان خصوصیات والے صحابہ کرام میں سے اور ان عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ کا ذکر الگ سے نبی پاک علیہ السلام نے کیا. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی سوى النبیین والمرسلین. اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد میرے صحابہ کو چن لیا ہے. واختار علی منہم اربعۃ، اور میرے لیے 4 کو چنا ہے. یہ لفظ اربع ہے، حدیث کے اندر ہے. یہ ریاض النظرہ میں اور بہت سی دوسری کتابوں میں سند حسن کے ساتھ حدیث موجود ہے. تو 4 کو میرے لیے چنا ہے. ابا بکر و عمر و عثمان و علی، چاروں نام آ گئے. ہم خیر اصحابی، یہ چاروں میرے صحابہ میں سے افضل ہیں. وفی اصحابی کلہم خیر، ویسے میرے سارے صحابیوں کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، سب اچھے ہیں، لیکن 4 کو چنا ہوا ہے. اب یہ 4 کا عدد حضور نے بولا اور 4 کے نام لے کر بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اور ان میں نہ 3 گنے نہ 5 گنے، کتنے گنے؟ 4. اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق حق 4 یار. نعرہ تحقیق کا تعلق یہ ضروری نہیں کہ خلافت کے ساتھ ہو. خلافتیں عطا ہونے سے پہلے حضور کی زبان حق ترجمان سے یہ 4 کا عدد بھی اور 4 کے نام بھی کئی حدیث کی کتابوں میں آ چکے ہیں. ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحمت کرے. زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور ہجرت کی رات میری سواری کا بندوبست کیا یا مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. رحم اللہ عمر یقول الحق ولو کان مرا وترکہ الحق وما له صدیق، اللہ تعالیٰ عمر پہ رحمت کرے، سچ بولتا ہے خواہ کڑوا ہو، اور حق کی خاطر اکیلا رہ جانا گوارا کر لیتا ہے، حق کو نہیں چھوڑتا. حق 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 حضور فرما دے. اور رحم اللہ عثمان یستحییہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحمت کرے، آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. ورحم اللہ علی، اللہم ادر الحق معہ حیثما دار، اے اللہ علی پر بھی رحمت فرما، اور اے اللہ علی جدھر جائے حق کو علی کے ساتھ گھما کے رکھ دے. علی جدھر جائے حق ادھر کر دے. اب یہ ساری حدیثیں سامنے رکھیے نا. ادھر یقول الحق وترک الحق وما له صدیق، فاروق اعظم کی باری تھی تو وہاں بھی حق حق بولا تھا. اب ہمیں فاروق اعظم کی باری حق نظر آ جائے اور علی المرتضیٰ کی باری حق نظر نہ آئے تو یہ نا حق ہوا. اور علی المرتضیٰ کی باری آئے حق نظر آ جائے، فاروق اعظم کی باری آئی حق نظر نہ آئے تو یہ بھی نا حق ہوا. حق پر وہی ہے جو عمر کو بھی حق پہ مانتا ہے، علی کو بھی حق پہ مانتا ہے. کاٹ کاٹ کے باتیں رکھتے ہو، ایک ہی حدیث کے اندر سے بات کاٹ کے رکھی ہوئی ہے. یہاں حدیث مکمل، اس سے آگے کسی 5ویں ہستی کا نام نہیں لیا، نہ 3 کا نام لیا ہے. ٹوٹل کتنے گنے؟ 4. اور سنیے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. ان کے شاگرد پاس بیٹھے تھے تابعی، انہوں نے عرض کیا حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ خلیفہ برحق معاذ اللہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کذبت استاہ بنی مروان، یہ بنی مروان نے گند مارا ہے. کہ میں محتاط ترجمہ کر رہا ہوں. بنی مروان نے گندی بات کی ہے. اور فرمایا ذرا گن لے، 2 سال ابو بکر کی خلافت ہے، 10 سال عمر فاروق کی خلافت ہے، 12 سال عثمان غنی کی خلافت ہے. کتنے ہوئے؟ 24. فرمایا حضور فرما رہے ہیں کہ 30 سال خلافت ہوگی تو اگلے 6 سال علی المرتضیٰ کے نہ شمار کریں تو حضور کی حدیث پوری ہی نہیں ہوتی. پتہ چل گیا کہ علی المرتضیٰ خلیفہ برحق ہے. اب علی المرتضیٰ کو خلیفہ برحق نہ ماننے والے اور 3 کو ماننے والوں کا رد کیسے ہوگا جب تک تم نعرہ تحقیق حق 4 یاد نہیں لگاؤ گے، علی کی شان واضح نہیں ہوگی.
اللہ کی عظمت کی قسم، نعرہ تحقیق خارجیوں کے خلاف لگایا گیا تھا اور لگایا جاتا ہے، جو 3 کو حق مانتے ہیں 4تھے کو حق نہیں مانتے۔ ابو داؤد کی حدیث بار بار پڑھنا، حدیث نمبر 4646 ہے، سوکھا نمبر ہے 4646 ابو داؤد۔ اب اس میں کتنی ہستیاں گنیں گئی؟ 4۔ اس میں نہ 5ویں کا ذکر ہے نہ 3 کا ذکر ہے۔ اب کوئی سوچتا رہے، پریشان ہوتا رہے، پریشان کرتا رہے، میں نے حدیث دکھا دی کہ حدیث میں 4 کا عدد موجود ہے۔ اچھا، بہت حدیثیں سنا چکا، اور سنیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ، صحیح بخاری میں حدیث، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، مولا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ پہلے 4 کا ذکر تھا نا، اب 4 کا ذکر بھی سن لو اور افضل اور مفضول کا تذکرہ بھی سن لو۔ سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، ان کے بعد فرمایا عمر۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا، اب میں نے اگر کہا کہ ان کے بعد کون ہے تو یقیناً آپ کہیں گے عثمان غنی۔ میں نے سوال بدل دیا، پیٹرن سوال کا بدل دیا، فرماتے اس کے بعد آپ ہوں گے، کسی طریقے سے کہلوا سکوں؟ فرمایا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مرد ضرور ہوں لیکن نمبر 3 میرا نہیں۔ ہاں جی، عثمان کا نام لیں گے۔ اب یہ ٹوٹل ہستیاں گن لو، اس حدیث میں کتنی بیان ہوئی ہیں؟ 4، نہ 3 اور نہ 5، اور افضلیت کی ترتیب بھی بیان ہو گئی۔ یہ میں 4 پر انگنت حدیثیں آپ کو سنایا جا رہا ہوں۔ نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار، اہل بیت کی شان میں بڑی بمبارڈ کتاب ہے۔ اس کتاب میں خلفائے 4 کا پورا عنوان قائم ہے، اور علامہ مومن بن مومن شبلنجی اس کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک چیپٹر کے اندر 10 حدیثیں بیان کی ہیں جن کے اندر صرف 4 یار کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث سنا کے پھر آگے چلتے ہیں۔ کتاب الفتن میں امام حماد بن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اعرابی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اونٹ کا سودا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دوبارہ کبھی آ کے لینے کا وعدہ فرمایا۔ وہ باہر نکلے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف فرما تھے، ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا حضور نے وعدہ کیا کہ پیسے بعد میں دوں گا؟ فرمایا، عرض کیا جی حضور۔ فرمایا جا کے پوچھو اگر آپ کا وصال مبارک ہو جائے تو پھر آپ کے بعد کس سے لوں؟ وہ واپس گیا، پوچھا، حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر سے لے لینا۔ آپ نے پھر واپس بھیجا، ابو بکر دنیا سے چلے جائیں تو پھر کہاں جاؤں؟ آپ نے جواب دے کے بھیجا کہ پھر عمر سے لے لینا۔ پھر واپس بھیجا، عمر دنیا سے چلے جائیں تو پھر کہاں جاؤں؟ آپ نے جواب دے کے بھیجا پھر عثمان سے لے لینا، اور پھر واپس بھیجا، فرمایا عثمان دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا کروں؟ واپس آ کے حضور کا پیغام سنایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان کے بعد اس سے لے لینا جو تمہیں واپس بار بار بھیج رہا ہے۔